احباب گرامی، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور 17واں روزہ ہے۔ آج کے روزے کے سمیت جتنے ہم نے پیچھے روزے رکھے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور جو باقی ماندہ ہیں اللہ رب العالمین ان میں خیر اور بھلائی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی تاریخ کے حوالہ سے بڑی اہم ہے۔ 17 رمضان المبارک میں اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی۔ میں چیزیں بیان کرتا ہوا اپنے موضوع کی طرف جاؤں گا۔ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان، وہ جنگ بدر ہے، جسے اللہ رب العالمین نے یوم الفرقان بھی کہا ہے۔ اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس میں بھی جو فرقان کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ مفسرین اس فرقان سے مراد بھی یہی لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کو نزول قرآن کا مہینہ بھی بنایا ہے، اور فرقان جنگ بدر بھی اسی مہینے کے اندر وہ چونکہ منعقد ہوئی، تو اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں لفظ فرقان کے ساتھ تعبیر کیا ہے، کہ جس کا معنی تفریق کرنے والی، فرق کرنے والی، کہ مسلمان علیحدہ ہیں، مشرک علیحدہ ہیں، مسلمان علیحدہ ہیں، کفار علیحدہ ہیں۔ بارکیف عظیم الشان ایک جنگ تھی، عظیم الشان ایک معرکہ تھا، اور مشقت سے بھرا ہوا تھا، انتہائی کٹھن حالات تھے۔ ایک تو اسلام کی پہلی وہ جنگ تھی، صحابہ کرام کی وہ تیاری نہیں تھی، پہلی مرتبہ کسی کافر اور مشرک کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا، اور ساتھ میں مشقت یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روزے کی حالت میں تھے، اور ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ جنگ و جدل کی جو تیاری ہوتی ہے، سامان حرب کہ جب ایک فوج کو تیار کرنا پڑتا ہے، میرے نبی کے سپاہیوں کے پاس وہ سامان نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، اور پھر اسی طرح سے چلتے ہوئے اسلام کا بول بالا ہوتا گیا، اور مسلمان کامیابی کی سیڑھیوں پر پاؤں رکھتے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو پھر پھیلایا، یہاں تک کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ بدر کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ تھا، کہ پہلے وہ چند تھے، لیکن پھر فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ آپ اب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو بارکیف آج کا جو دن ہے 17 رمضان المبارک، یہ مسلمانوں کی ایک عظیم تاریخ ہے، اور میں تھوڑا سا اپنا اور آپ کا، ہم سب جو ہیں وہ مل کر اپنا ایک محاسبہ کریں کہ اگر میرے نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین روزے کی حالت میں جہاد کے میدان میں پتھریلی زمین پر اتر سکتے ہیں، تو ہمیں کون سی چیز مجبور کرتی ہے کہ ہم پنکھے اور اے سی کے نیچے بیٹھ کے بھی ہم روزہ نہیں رکھتے؟ یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ میرے نبی کے صحابہ نے روزے کی حالت میں میدان میں وہ اترے ہیں، جہاد کے میدان میں، اور پہلی جنگ ہے، اسلام کا وہ پہلا معرکہ ہے، مشکل ہے، سامان حرب نہیں ہے، لڑائی کے لیے کچھ سامان نہیں تھا، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی تھی،
کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز آئی تو اس نے وہ اٹھا لی. اور یہاں پر ایک اور چیز میں یہاں پر بیان کر دوں، یہ جملہ نوٹ کیجیے گا کہ کبھی بھی اسباب کے اوپر لڑائی نہیں ہوتی. یہ یاد رکھنا، جو جنگ جیتی جاتی ہے، جو جہاد کیا جاتا ہے اور جہاد میں جو انسان فتح حاصل کرتا ہے وہ اسباب کے اوپر نہیں ہوتا، اس کا انتظام مسبب الاسباب کرتا ہے. آپ ایٹمی ملک ہیں لیکن کفار کے سامنے آپ سرنڈر کر دیتے ہیں. آپ ایٹمی ملک ہیں اور اغیار کے سامنے اپنے ہتھیار کو گرا دیتے ہیں. تو اس کے پیچھے ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں جو ایمان میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اندر تھا. اگر وہ ایمان ہو تو یقیناً ہم پہلے ایٹمی ملک ہوں یا نہ ہوں لیکن انشاءاللہ فتح مسلمانوں کی. اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں باقاعدہ اس کا ذکر کی ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اپنے حوصلے کو پست نہ کرو. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غلبہ تمہارا ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہونے چاہیے. میں اپنی حکومت سے بھی کہوں گا، آپ ایٹمی ملک ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن من جملہ حکومتوں سے لے کر رعایا تک، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، وزیر اعظم اور صدر سے لے کر ایک عام آدمی تک، ہمیں اپنے اندر ایمان کو پیدا کرنا ہے. جب ایمان ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو یقین کریں کہ انشاءاللہ جس طرح عمر رضی اللہ عنہ کی ہیبت سے اور رعب سے کیسر و کسریٰ کی حکومتیں کانپا کرتی تھی، اسی طرح سے روس اور اسی طرح سے امریکہ اپنے گھٹنوں کے بل ہمارے سامنے گرا پڑا ہوگا. تو ایمان ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو یہ 17 رمضان جو بار بار آتا ہے، یہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے، ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ نے نبی کے صحابہ کو جو فتح دی تھی وہ ایمان کے بل بوتے پہ تھی. وہ ایٹمی جو ہے وہ ان کے پاس کوئی ایٹم نہیں تھا، ان کے پاس کوئی کلاشنیں نہیں تھی، جدید قسم کے کوئی میزائل اور ٹینک ان کے پاس نہیں تھے. آپ تاریخ پڑھیں، بعض صحابہ کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، بعض کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، اور بعض نے سٹکیں اٹھائیں، سوٹی اٹھائی. اور وہ بھی کیسے؟ چلتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ سٹک پڑی ہے، اسی کو اٹھا لیا کہ چلو جی میدان میں جا رہے ہیں. اب بندہ پوچھے، بندہ سوچے اور سمجھے، کیا ان سٹکوں سے جنگ جیتی جاتی؟ نہیں جیتی جاتی. یہ انہیں بھی پتا تھا، لیکن ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ایمان سے لبریز ہو کر آج میدان میں اتریں گے اور اللہ ہمیں فتح دے گا. وہ ایمان تھا. رضی اللہ عنہم ایسا نہیں کہہ دیا اللہ نے، اسباب تھی، کچھ سبب تھے کہ جس کی وجہ سے کہا. اور پھر پورے بدر میں شریک ہوئے. اللہ رب العالمین کا کھلا اعلان تھا کہ بدر والوں کو اللہ نے ویسے ہی معاف کر دیا، بدر والے معاف ہو گئے، ان کی معافی کا اعلان ہو گیا. احباب گرامی، 17 رمضان المبارک ایک اور وجہ سے بھی تاریخی حیثیت رکھتا ہے کہ جس میں آپ کی اور میری امی جان ام المؤمنین زوجہ رسول بنت صدیق، میرے نبی کی رفیقہ، صدیقہ کائنات، رفیقہ کائنات، محترمہ امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات کا دن ہے 17 رمضان. کہ جس شخصیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا کہ آپ اور میں وہاں تک نہ پہنچ سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں. میرے نبی کو اپنی اس رفیقہ سے جو پیار تھا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کی رفیقہ ہیں، صدیقہ ہیں، بنت صدیق ہیں. اور یہ عائشہ وہ عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جس کو
امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی امی کہا کرتی تھی، امی جان کہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس خاتون کا۔ اللہ ہماری ماؤں کو بھی اس ماں جیسا بنا دے، ہماری بچیوں کو ان کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں، آپ کے فرامین ان کو زبانی یاد تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یاد کیے ہوئے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ان کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آتا، بالخصوص وہ مسئلہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کے متعلق ہوتا، آپ کے نوافل کے متعلق ہوتا، آپ کی سنت کی ادائیگی کے متعلق ہوتا، وہ آ کر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ امی جان بتلائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ گھر میں کیسا تھا۔ تو ان کی وفات کا دن بھی 17 رمضان ہے۔ بہرحال اور بھی بہت ساری تاریخ ہے، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے، اور آج 17واں دن ہے، 17واں روزہ ہے۔ 12 یا 13 دن ہمارے پاس باقی ہیں۔ آپ اور میں محاسبہ کریں، تھوڑا سا غور کریں، سوچیں کہ 17 دن جو میں نے آج گزارے ہیں، آج کے سمے، اس میں میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں کیا کر پایا ہوں، کیا چینج تھی میرے اندر، کیا 17 دن میں کیا اللہ کی رضا کو میں حاصل بھی کر پایا ہوں کہ نہیں کر پایا، کیا 17 دنوں میں 5 وقت کا نمازی بھی بن پایا ہوں کہ نہیں بن پایا۔ ان 17 دنوں میں نے قرآن پاک سنا ہے یا پڑھا ہے تو کتنا سنا ہے اور کتنا پڑھا ہے۔ میں نے اگر صلاۃ التراویح قیام اللیل کا، تہجد کا اہتمام نہیں کیا، مسجد میں آ کے امام کے پیچھے، تو گھر میں کتنا کیا ہے۔ نفلی عبادت ہے نا، ہم کسی بھی آنے والے کو اور جانے والے کو کسی بھی بات کا پابند نہیں کر سکتے۔ کوئی آ جائے، وہ شریک ہو جائے، وہ پڑھ لے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھر میں جاتا ہے تو وہ یہ ذرا سوچے کہ میں نے کتنا اہتمام کیا، میں نے قرآن کتنا پڑھا ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے۔ میں جھوٹ بولتا تھا، کیا میں نے جھوٹ چھوڑ دیا؟ میں دغا کرتا تھا، کیا میں نے دغا چھوڑ دیا؟ میں فراڈ کرتا تھا، کیا میں نے فراڈ کرنا چھوڑ دیا؟ میرے اندر یہ گناہ تھے، کیا میں ان گناہوں کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اعتراف کر کے اللہ سے میں نے اس کی معافی مانگی کہ نہیں مانگی؟ آپ اور میں ذرا اپنا محاسبہ کر لیں کہ ان 17 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے۔ اگر تو بھائیوں کچھ کیا ہے تو پھر اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگے کہ اللہ جو میں نے کیا تو اسے قبول فرما لے۔ میں نے چند جمعہ پہلے بھی یہی بات کرتے ہوئے ایک دلیل دی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اس کی بنیادوں کو اٹھایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب انہوں نے کام کیا، اللہ کا گھر تعمیر کیا، بنایا، تو پھر دعا کی ربنا تقبل منا، اللہ تو ہم سے قبول فرما لے۔ یہ ایک بڑی بھی دلیل ہے۔ اگر 17 دنوں میں میں نے اور آپ نے سب نے مل کے یہ علیحدہ طور پہ کچھ کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہم نے کیا ہے، تو پھر اللہ سے قبولیت کی دعا کریں کہ اللہ جو کیا ہے اسے قبول فرما لے۔ اور اگر نہیں کیا تو پھر ابھی سانس چل رہی، میرے بھی آپ کے بھی، ابھی ہم زندہ ہیں، جاوید ہیں، حیات ہے،
صبح کے ٹائم اٹھے ہیں تو توانا تھے، تندرست تھے، ہٹے کٹے تھے، جان تھی، قوت تھی، سانس چل رہے تھے، تو پھر اگر ان 17 دنوں میں کچھ نہیں کیا تو یہ سانس کہیں رک نہ جائے، توبہ کر لیں۔ اگر کیا ہے تو قبولیت کی دعا کر لے، اگر نہیں کیا تو سانس کے رکتے ہوئے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ میرا کوئی پتہ نہیں کہ 12:35 1:35 میں یہاں سے خود اتر پاؤں گا، یہ مجھے پکڑ کر اتارا جائے گا، میں نہیں جانتا۔ آپ یہاں سے خطبہ سننے کے بعد مسجد سے باہر جا سکیں گے، خود چلے جائیں گے یا آپ کو اٹھایا جائے گا، کوئی پتہ نہیں۔ اگر تو کیا ہے قبولیت کی دعا کر، اور اگر نہیں کیا تو پھر توبہ کر، معافی مانگ لی۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند رہی ہے، اس نے اپنا دروازہ بند نہیں کیا، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت بہت قریب ہے، آ تو صحیح، نیکی تو کر۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو سوائے جہنم کے گڑھے کے اوپر رکھنے کے اور کہیں بھی نہیں لے کر جاتا، وہ کاہے کا موٹیویشنل اسپیکر ہے؟ اس جہنم سے پہلے توبہ کا راستہ ہے، توبہ کا در کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، صرف تیرے آنے میں دیر لگے گی، میرے رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ تو صرف ادائیں دیکھتا ہے، وہ صرف ادائیں دیکھتا ہے۔ تو رو، تیرے آنسو نکل آئیں وہ تجھے معاف کر دے گا۔ تو رو اور تیرا آنسو نکلے اور تیرے رخسار کے اوپر وہ خشک ہو جائے، میرا رب تب بھی معاف کرنے پر قادر ہے۔ اس کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اور پکی اور سچی توبہ کرو، سچی اور سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے نصوحا ایک بندے کا نام تھا، کہ وہ اس نے جو توبہ کی تھی، اللہ نے اس کا ذکر یہ قرآن میں کیا کہ توبۃ نصوحا، کہ تم توبہ کرو اس طرح جس طرح نصوحا بندے نے کی تھی۔ بہرحال ہم اس طرف نہ بھی جائیں تو نصوحا پکی سچی سچی توبہ۔ اور میں نے پچھلے جمعہ کے اندر شاید بتلایا تھا کہ استغفار اور چیز ہے، توبہ اور چیز ہے۔ استغفار قول ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا، یہ استغفار ہے۔ لیکن توبہ کیا ہے کہ اگر تو زانی تھا زنا چھوڑ دے، شرابی ہے شراب چھوڑ دے، بے نمازی ہے نماز پڑھنے لگ جا۔ عملی میدان میں آنے کا نام توبہ ہے، اور اپنی زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام استغفار۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے توبہ کرو، کہیں وہ کہتا ہے استغفار کرو۔ اللہ نے 29ویں بارے میں ذکر فرمایا نا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ کہیں وہ استغفار کا کہتا ہے اور پھر وہ کہیں کہتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کر، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، سارے مومنوں، کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، اللہ تمہیں آواز دے کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ توبہ کر لو۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ 99 قتل کرنے والے بندے کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 1 2 3 4 5 6 قتل کیے ہیں تو پتہ نہیں معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہوگی اگر تیرے سانس چل رہے ہیں اور تو توبہ کر لے اور اس بات کا عہد کر لے کہ آج کے بعد میں کسی کا قتل نہیں کروں گا، اور جو پچھلے ہو گئے اللہ میں اس کی معافی چاہتا ہوں، میرا رب معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان رجلا من بنی اسرائیل قاتل 99 رجالا، کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا کہ جس نے 99 بندوں کو قتل کیے، لیکن دل میں پشیمانی آئی کہ بڑا گناہ ہے، ایک بندے کو قتل کرو تو فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا،
وہ تو ہمیشہ جہنم کا انسان بالن بن جائے، تو میں نے 99 قتل کی۔ تو ایک مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا حل لی من توبہ، کیا کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی، تیرے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں۔ جب اس قاتل نے یہ بات سنی کہ مولوی صاحب نے مجھے توبہ کا کوئی راستہ نہیں بتلایا، اس نے پہلے 99 بندے قتل کیے تھے، اب ایک مولوی بھی قتل کر دیا، اور پھر وہ دوبارہ پشیمان تھا کہ یہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر، سوچ میں آتا تھا پہلے اللہ 99 بندے تھے، اب ایک مولوی کا قتل بھی ساتھ ہے، کیا کروں گا؟ ایک اور عالم دین کے پاس گیا، کہا حل لی من توبہ، بتلاؤ کیا توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ کیا راستہ ہے؟ جس بستی میں تم رہتے ہو نا، یہاں پر سارے گناہ گار رہتے ہیں، کوئی شرابی ہوگا، کوئی کبابی ہوگا، کوئی زانی ہوگا، کوئی بدکار ہوگا، کوئی قاتل ہوگا، کوئی نہ کوئی گناہ میں ملوث ہوگا۔ اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے پھر اس بستی کو چھوڑ دے، فلاں والی بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، برگزیدہ لوگ رہتے ہیں، صالح لوگ رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے لوگ رہتے ہیں، تو ان میں شامل ہو جا، اللہ سے معافی مانگنا، تیرا رب جو ہے وہ معاف کرنے پر قادر ہے، تجھے معاف کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے نے جب اس عالم دین سے یہ بات سنی تو اس نے ارادہ کیا کہ میں وہاں چلتا ہوں۔ ابھی وہ چلا ہے، فقضا علیہ، وہ بندہ فوت ہو گیا، موت آ گئی۔ جنت کے فرشتے بھی آئے، جہنم کے فرشتے بھی آئے۔ جنت والے کہتے ہیں اسے ہم لے کر جائیں گے، جہنم والے کہتے ہیں اسے ہم لے کر جائیں گے۔ جنت والوں نے کہا ہماری دلیل یہ ہے کہ اس بندے نے سچی توبہ کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے علم کے مطابق اس بندے نے 99 نے 100 قتل کیے۔ حدیث میں ہے اللہ رب العالمین نے ایک اور فرشتے کو بھیجا اور کہا فیصل بن کر جاؤ، حکم بن کر جاؤ، جج بن کر جاؤ اور فیصلہ کرو۔ اور وہ انہوں نے فیصلہ کیا سنایا؟ قیسو بین الارضین، جو دونوں زمین کے ٹکڑے ہیں نا، ان کی پیمائش کر لو۔ جس بستی سے یہ بندہ نکلا ہے اس کی بھی پیمائش کر لو، جس طرف جانا چاہتا تھا اس کی بھی پیمائش کر لو۔ مثال کے طور پر ووری ٹاؤن سے بندہ نکلا تھا، اسلام آباد جانے والا تھا، ابھی مین ہائی وے پر نہیں پہنچا اور وہ فوت ہو گیا۔ اب ووری ٹاؤن اس کے سر کے اوپر ہے اور اسلام آباد 10 12 13 14 15 کلومیٹر پر ہے کہ جہاں پر اس نے جانا ہے۔ فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا کہ زمین کی پیمائش کرو، اور جب زمین کی پیمائش کی گئی تو ووری ٹاؤن دور نکلا، اسلام آباد قریب نکلا۔ فیصلہ ہو گیا، جنت والے فرشتوں نے اٹھایا، وہ لے کر اس کی روح کو چلے گئے۔ احباب گرامی، سبق کیا نکلتا ہے؟ اگر کوئی مایوس ہو چکا ہے کہ میرے اتنے گناہ ہیں، مایوس نہ ہو میرے رب کی رحمت سے، میرا رب معاف کرنے پر قادر ہے۔ ایک نہیں، 100 نہیں، ہزاروں قتل بھی اگر تجھ سے ہو گئے، ایک ندامت کا آنسو صرف گرا نہیں اس مالک کے سامنے نا، تو تیرے خالی نہیں موڑے گا۔ اللہ اور بندے کے درمیان یہی تو فرق ہے۔ میں غلطی کر لوں نا، کوئی بندہ نہیں چھوڑے گا، آپ غلطی کر لے میں بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہے۔ میرا بیٹا کوئی غلطی کر لے، باپ جو ہے وہ کبھی اس کو نہیں چھوڑے گا کہ یہ تو نے کیا کیا، لیکن میرا رب کہتا ہے تو غلطیاں کر 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 کے واپس آ جا۔ للہ افرح بتوبت عبدی، میں اپنے بندے کی توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہوں۔ اللہ تو کتنا خوش ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ جو نکلا تھا بِأَرْضٍ فُلَاطٍ، ایک چٹیل میدانوں میں، چٹیل میدان تھا، اس میں ایک بندہ نکلا، اپنی سواری کو لے کر گیا، اور اس کی سواری کے اوپر علیہ طعامہ و شرابہ، اس کا کھانا بھی اس کے اوپر تھا، اس کا پینا بھی اسی کے اوپر تھا، اس سواری کے اوپر۔ اللہ اکبر، وہ ذرا تھکا ماندہ تھا، تو اس نے سوچا کہ ایک بڑی مشکل سے درخت ملا ہے، کوئی اس کے نیچے کچھ چھاؤں ہے، تھوڑا سا میں آرام کر لوں، تو آرام کی غرض سے وہاں پر لیٹا، نیند آ گئی، اور جب وہ بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری وہاں پر موجود نہیں ہے، سواری نہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کیا کروں گا، بھوکا مر جاؤں گا۔ بہرحال یہ سوچ میں پڑا ہوا تھا، پھر نیند کا غلبہ آیا اور وہ سو گیا۔ جب سو کے دوبارہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر اس کی سواری بھی تھی، اس کا کھانا بھی تھا، اس کا پینا بھی تھا۔ اپنی سواری کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ خوش ہونے کے بعد اس نے کیا کہا؟ اللہم انت عبدی و انا ربک، اللہ تو میرا بندہ تو میں تیرا رب، اللہ تو میرا بندہ
اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نے خوشی کے عالم میں جس طرح الفاظ کا تفاوت کر گیا نا، اللہ کو اپنا رب کہنا تھا، خود اس کا بندہ ہونا تھا، تو خوشی کے عالم میں کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ نبی کائنات نے فرمایا اللہ کہتا ہے میں اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں اگر کوئی گناہگار میرے در پہ آ کر مجھ سے معافی مانگے۔ کیا خیال ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ خطبے کے لیے آئے، آپ نے ممبر کی سیڑھی کے اوپر ایک پاؤں رکھا تو آپ نے کہا آمین، پھر رکھا، پھر کہا آمین، پھر رکھا تو پھر کہا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے یہ عمل کبھی نہیں کیا، آج فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ آپ سیڑھی پر پاؤں بھی رکھتے ہیں اور آمین بھی کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ کھڑا تھا اور وہ ایک بددعا کر رہا تھا اور میں اس کے اوپر آمین کہہ رہا تھا۔ وہ بددعا کیا تھی؟ وہ بددعا وہ تھی کہ بڑا بدنصیب ہے، بڑا خبیث ہے، بڑا لعنتی ہے، بڑا ملعون ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پر اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا۔ نبی کائنات فرماتے میں نے اس کے اوپر آمین کہا کہ بڑا لعنتی ہے، ملعون ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پایا لیکن ان کی خدمت نہ کر سکا، جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے کہا آمین۔ اور بڑا ملعون ہے وہ شخص، لعنتی ہے، خبیث ہے، بدبخت ہے، بدنصیب ہے کہ جس نے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور درود پاک نہ پڑھا۔ میرے موضوع کے حوالہ سے کہ جس بندے نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی وہ اگر بخشش نہیں کروا سکتا، وہ معافی نہیں مانگ سکا، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر سکا، اپنے اندر تبدیلی نہیں لے کر آیا، جیسے وہ رمضان سے پہلے تھا ویسے رمضان کے بعد تھا، تو یاد رکھنا بڑا بدنصیب انسان ہے۔ بھائیو تبدیلی لاؤ نمازوں پر اللہ کی قسم، یہ میں بڑی درد دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے درد دل سے۔ اس دل میں درد ہے، احساس ہے آپ کا بھی کہ اگر میں اکیلا یا میرے ساتھ اور وہ چند نمازی جو پورا سال رہتے ہیں اگر وہ صحیح ٹریک پر ہیں، آپ کیوں نہیں ہیں؟ یہ دل درد ہے، اس دل میں درد ہے، آپ کیوں نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ سے ناراضگی، اللہ پسند نہیں، اللہ اچھا نہیں لگتا، اللہ نے تمہیں پیدا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں روٹی نہیں دی، اللہ نے ہاتھ نہیں دی، زبان نہیں دی، ناک نہیں دیا، کان نہیں دیے، آنکھیں نہیں دی، کیا نہیں دیا؟ کس بات کی ناراضگی ہے تمہاری اللہ کے ساتھ کہ اللہ بلاتا ہے اور ہم نہیں آتے، ہمیں ہمارا باس بلاتا ہے اور ہم یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں، جی باس صاحب کیا بات، ڈرتے کہ صاحب کھڑا ہے، اور دنیا میں ہم نے مثالیں بنائی، کبھی اپنے باس کے آگے سے اور گھوڑے کے پیچھے سے نہیں گزرنا، یہ ہم نے مثالیں بنائی۔ کیا یہ باس میرا رب سے بڑا ہے؟ آج سوچو اگر اپنے دل میں یہ خیال لاؤ اور اپنے گریبان میں جھانکو، خواتین بھی، مائیں بھی، بہنیں بھی، بچے بھی، بڑے بھی، یہ سب باتیں یہ سوچیں آخر تمہارا اللہ سے جو ہے وہ تعلق کیا ہے، یا اللہ سے عداوت کیا ہے، کس بات کی دشمنی ہے کہ وہ تمہیں کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن تو کہتا ہے کہ نہیں میں ٹی وی دیکھ کے بیٹھا، میں موبائل پھاڑ کے بیٹھا، میں نے فیس بک چلائی ہوئی، میں واٹس ایپ یوز کر رہا ہوں، میں بڑا سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، کیا تیری ناراضگی ہے؟ کیا ہے؟ وہ مالک نے قیامت کے دن پوچھنا ہے، ان اول ما یحاسب علیہ العبد الصلاۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا جس بات کا محاسبہ ہونے والا ہے نا وہ نماز ہے، اور یہ وہ نماز ہے کہ میرے نبی علیہ السلام جب جا رہے تھے تو جاتے جاتے بھی اپنی امت کو صرف یہ کہہ کر گئے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز 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 اور نماز۔ سوچے میرے بھائیوں، آپ میرے بھائی مجھ سے چھوٹے ہوں گے، مجھ سے بڑے ہوں گے، میرے بزرگ بھی، بچے بھی ہیں، میرے بیٹوں کی جگہ پر ہیں، سوچیں کہ کیا میرے اللہ سے ہماری دشمنی ہے کہ وہ بلاتا ہے اور ہم نہیں آتے؟ اگر 17 دنوں میں آئے ہو تو تحیہ کر لو، اللہ یہ مصلی نہیں چھوڑ کے اب جائیں گے، اللہ یہ مسجد نہیں چھوڑ کے جائیں گے، اللہ چاہے نماز کے ساتھ تعلق بن گیا
اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ اس لیے بھی تعلق بنا رہے ہیں کہ تیرا فرمان تھا، تیرے نبی کا فرمان تھا کہ اللہ عرش کے سائے کے نیچے 7 لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا. اس میں وہ بندہ بھی ہے رجل معلق بالمساجد، رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، نماز کا بالخصوص خیال کیا کرو، اپنے اندر تبدیلی لے کر آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش جو ہے وہ مانگو، استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھو. اگر کوئی زانی ہے چھوڑ دے، اس میں کچھ نہیں پڑا با. اگر کوئی شراب پیتا چھوڑ دے، اس میں کچھ نہیں پڑا با. اللہ کی قسم جو حوریں وہاں پر اللہ نے بنائی ہے نا، مالا عین رات ولا اذن سمعت وعلی خاطر قلب، کسی آنکھ نے نظارہ نہیں کیا، کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سوچا، جو ہے وہ سنا، اور کسی دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا وہ کیسی ہوگی. صرف ایک حدیث آخری، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حور جو ہے، جنت کی حور، اگر وہ اپنا دوپٹہ یوں زمین کی طرف یوں تھوڑا سا صرف لہرا دے، اس دنیا میں کبھی اندھیرا ہی نہ ہو، اس میں کبھی اندھیرا نہ ہو، روشنائیاں روشنائیاں ہو جائیں، خوشبوئیں خوشبوئیں ہو جائیں. وہ جنت کی حور اتنی اچھی ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے، وہ اتنی اعلیٰ ہے، وہ اتنی عمدہ ہے، اور تو 2 ٹکے کی ایک خاتون، اور وہ بھی جو کوٹھے پر بیٹھی وہاں پر جا کر اپنے منہ کو کالا کر لیتا ہے. کیا تجھے رب کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تجھے وہ جنت کی حور اچھی نہیں لگتی؟ تو اب آپ اپنے آپ کو سمجھائیں. یہ جمعہ پورا اسے اچھے طریقے سے آپ نے سنا ہے، اس پر عمل کریں کہ آج سے تہیہ کر لیں کہ میں نے توبہ کرنی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی کو بتلانے کی، کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں. اور یاد رکھے، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے اپنے گناہوں پر لوگوں کو گواہ بنا لیتے ہیں. اور یار میں انج کیتا سی، میں یہ کیتا سی. بعض لوگ سدھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنی پرانی زندگی میں یہ تھا. بھائی یہ باتیں نہ کہو، اللہ کو بڑا بدبخت انسان وہ لگتا ہے، اور قیامت کے دن بھی سب سے برا انسان وہی ہوگا جو اپنی بات جو ہے وہ کسی کو بتلا کے گواہ بنا کے آتا ہے. گواہ نہ بناؤ، تو نے گناہ کر لیا، تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے. تو آ جائے گا، جھک جائے گا، ایک آنسو کو نکال دے گا. تیرا رب کہتا ہے کہ نبئ عبادی عنی انا الغفور الرحیم، میرے نبی ان کو بتلا دو، تمہارا رب معاف کرنے پر قادر ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.